السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اندھی تقلید کے سلسلے میں دو واقعات پیش کیے جاتے ہیں، دو حکایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ان حکایتوں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اندھی تقلید کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اندھی تقلید کس کو کہتے ہیں، آپ اس واقعے کے ترجمے سے ہی پتہ لگا لیں گے کہ اندھی تقلید کا مطلب کیا ہے۔ یعنی بلا سوچے سمجھے ظاہری صورتحال کو دیکھ کر دوسرے کی نقل اتارنا، اس کو کہا جاتا ہے اندھی تقلید۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التقلید الاعمی، اندھی تقلید۔ قلد یقلد تقلیدن کا معنی نقل اتارنا، نقل کرنا۔ کان حماران یحملان بضاعۃ من قریۃ الی اخری، دو گدھے سامان اٹھا کر لے جاتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف۔ بضاعۃ کا معنی سامان، سامان تجارت، اس کی جمع آتی ہے بضائع۔ حمل یحمل کا معنی اٹھانا۔ تو دو گدھے سامان کو اٹھاتے تھے، یعنی اٹھا کر لے جاتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف۔ احدہما یحمل ملحا والآخر یحمل اسفنجا، ان میں سے ایک نمک اٹھائے ہوئے تھا اور دوسرا اسپنج اٹھائے ہوئے تھا۔ اسپنج کس کو کہا جاتا ہے، آپ اس تصویر کے اندر دیکھیے، اس کو کہا جاتا ہے اسفنج، اس کو اسپنج اردو میں کہیں گے۔ یعنی یہ بالکل روئی کی طرح، روئی جیسا پتلا پتلا ہوتا ہے، دبتا ہے۔ وفی الطریق اشتد الحر، اور راستے میں گرمی سخت ہو گئی۔ طریق کا معنی راستہ، اس کی جمع ہے طرقن۔ فأخذ حمار الملح یئن ویتألم من حملہ الثقیل، نمک کا گدھا یعنی نمک اٹھا کر لے جانے والا گدھا وہ کراہنے لگا اور درد مند ہونے لگا اس کے بھاری بوجھ سے۔ ان یئن انن و انینن و انینتن و انانن، اس کا معنی ہوتا ہے کراہنا، درد کی وجہ سے کراہنا، آواز نکالنا۔ اور تعلم یتعلم تعلمن کا معنی دکھ اٹھانا، درد مند ہونا۔ تو نمک کا گدھا یعنی نمک والا گدھا وہ کراہ رہا تھا اور درد جھیل رہا تھا اس کی بھاری بوجھ سے۔ حمل کا معنی بوجھ، اس کی جمع آتی ہے احمال۔ اما حمار الاسفنج فلم یشعر بثقل حملہ، بہرحال اسپنج کا گدھا یعنی جو اسپنج لے کر اٹھا کر جا رہا تھا وہ گدھا فلم یشعر بثقل حملہ، تو اس نے اس کے وزن کے بوجھ کو محسوس نہیں کیا۔ حمل کا معنی بوجھ، وزن، اس کی بوجھ کے وزن کو محسوس نہیں کیا، یعنی اس کے جو بوجھ کا اس کے بھاری پن کو، ثقل کا معنی بھاری پن، وزن، بھاری ہونا، تو اس کے بوجھ کے بھاری پن کو محسوس نہیں کیا۔ وَكَانَ يَسِيرُ مُرْتَاحًا هَادِيًا، اور وہ چلتا تھا بے فکر۔ مرتاحًا اس کا معنی ہے خوش و خرم، مطمئن، بے فکر، پرسکون۔ یہ اصل میں ارتاح یرتاح سے بنا ہوا ہے مرتاحن۔ ارتاح یرتاح کا معنی کسی بات سے خوش ہونا، پرسکون ہونا، مطمئن ہونا۔ اور ہادین کا معنی بھی پرسکون۔ اور وہ چلتا تھا
خوش و خرم اور پرسکون. لأن الاسفنج الذي يحمله خفيف، اس لیے کہ وہ اسپنج جس کو وہ اٹھائے ہوئے تھا وہ ہلکا تھا. وَكُلَّمَا تَأَلَّمَ حِمَارُ الْمِلْحِ سَخِرَ مِنْهُ حِمَارُ الْإِسْفَنْجِ، اور جب جب نمک والا گدھا درد محسوس کرتا تو اسپنج والا گدھا، اسپنج اٹھائے ہوئے گدھا اس کی مذاق کرتا. وفی اثناء مرور الحمارین ببرکۃ مائن نزل حمار الملح لیشرب، دونوں گدھوں کے ایک پانی کے تالاب کے پاس سے گزرنے کے دوران، اسنا کا معنی دوران اور برکتن کا معنی تالاب، اس کی جمع آتی ہے بیرکن، اور پانی کے تالاب میں دونوں گدھوں کے گزرنے کے دوران نمک والا گدھا اترا تاکہ پانی پیے. وَأَعْجَبَهُ الْمَاءُ، اور پانی اس کو اچھا لگا. عَجَبَ يُعْجِبُ اعجابًا کا معنی پسند آنا، اچھا لگنا، اور پانی اس کو پسند آیا یا اس کو اچھا لگا. فَقَرَّرَ أَن يَدْخُلَهُ لِيَتَبَرَّدَ وَيَسْتَعِيدَ قُوَّتَهُ، بس اس نے طے کیا یہ کہ اس میں داخل ہو جائے، پانی میں داخل ہونے کا طے کیا، یعنی متعین کیا، تاکہ پانی میں اترنے کا اس نے طے کیا، یعنی ارادہ کیا تاکہ وہ ٹھنڈک حاصل کرے اور اس کی قوت کو بحال کرے. استعاد یستعید استعادتن کا معنی واپس لینا، واپس لانا، بحال کرنا. وَنَشَاطَهُ، اور اس کی سرگرمی کو. نشاطن کا معنی سرگرمی، پھرتی، جوش عمل، چہل پہل، بشاست، یہ سب معنی آتے ہیں. نشاشتن کا معنی سرگرمی، پھرتی، حرکت، جوش عمل، چہل پہل، جس کو انگلش کے اندر ایکٹیویٹی کہتے ہیں، یعنی کسی کام کے اندر عمل کا جوش دکھانا. چستی کے ساتھ، چستی بھی کہہ سکتے ہیں، چستی کے ساتھ عمل کا کام. جمع نشاطاتن. وَنَشَاطَهُ، اور اس کی چستی بحال ہو جائے. وَعِندَمَا دَخَلَ الْمَاءَ ذَابَ الْمِلْحُ الَّذِي يَحْمِلُهُ بِسُرْعَةٍ، اور جس وقت وہ پانی میں داخل ہوا تو وہ نمک جس کو وہ اٹھائے ہوئے تھا وہ تیزی کے ساتھ پگھل گیا. ذَابَ يَذُوبُ ذَوْبًا کا معنی پگھل جانا. وَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبِرْكَةِ وَجَدَ حِمْلَهُ خَفِيفًا، اور جب وہ تالاب سے نکلا تو اس نے اس کے بوجھ کو ہلکا پایا. فَفَرِحَ وَوَاصَلَ سَيْرَهُ مُرْتَاحًا، پس وہ خوش ہو گیا اور اس نے اس کا چلنا جاری رکھا. واصل یواصل مواصلتاً، اس کا معنی کسی کام کو جاری رکھنا، جو کام کر رہا ہو اس کو جاری رکھنا، کرتے رہنا. وواصل سیرہ مرتاحًا، اور اس نے اس کے چلنے کو بے فکر ہو کر جاری رکھا، پرسکون ہو کر جاری رکھا. رأى الحمار الاسفنج حمار الملح فرحا نشیطا، اسپنج والے گدھے نے نمک والے گدھے کو خوشی خوشی اور چست دیکھا، پھرتی میں دیکھا. فرحن اور نشیطن یہ دونوں حال بنیں گے حمار الملح کے. فَتَمَنَّا أَن يَكُونَ مِثْلَهُ فِي فَرْحِهِ وَنَشَاطِهِ، بس اس نے تمنا کی کہ وہ اس کے جیسا ہو جائے اس کے خوشی میں اور اس کی سرگرمی یعنی چستی میں. یہ فرحن نہیں پڑھیں گے، فرحن پڑھیں گے. فرحن کا معنی خوش اور فرحن خوشی، را کے سکون کے ساتھ فرحن کا معنی خوشی اور فرحن خوش، یعنی جو آدمی خوش ہو اس کو فرحن کہتے ہیں، اس لیے یہاں پر فرح ہی پڑھیں گے. فَتَمَنَّا أَن يَكُونَ مِثْلَهُ فِي فَرْحِهِ وَنَشَاطِهِ، بس اس نے تمنا کی کہ وہ اس کے مانند ہو جائے اس کی خوشی میں اور اس کی سرگرمی میں. وَسَأَلَ نَفْسَهُ، اور اپنے آپ سے پوچھا لِمَاذَا لَا أَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ حِمَارُ الْمِلْحِ، کیوں میں نہ کروں ایسا ہی جیسا نمک والے گدھے نے کیا.
وقرر ان يدخل الماء عند اول ماء يصادفه في الطريق، اور اس نے طے کیا کہ وہ پانی میں داخل ہو جائے، سب سے پہلے پانی جس کو جو اس کو ملے راستے کے اندر، یعنی راستے کے اندر سب سے پہلے جو پانی مجھے ملے جس جگہ پر، اس میں داخل ہو جائے، یہ طے کیا۔ صادف یصادف مصادفتن، سامنے آ جانا، اتفاقاً یا اچانک ملنا۔ وبعد مسافت مر ببرکت ماء اخرى، اور ایک مسافت کے بعد یعنی کچھ راستہ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ گزرا پانی کے دوسرے تالاب کے پاس سے۔ یہ اخرى برکتن کی یہ صفت بنے گا، پانی کے دوسرے تالاب کے پاس سے وہ گزرا۔ ودون تفکیر نزل مع البرکت لیتبرد، اور سوچے سمجھے بغیر، دون کا معنی یہاں پر بغیر، اور فکر یفکر تفکیرن کا معنی سوچنا، اور سوچے بغیر وہ تالاب کے پانی میں اترا تاکہ ٹھنڈک حاصل کرے۔ وبعد ان خرج منها وجد حمله ثقیلا، اور پانی سے تالاب سے نکلنے کے بعد، یہ ان مصدریہ ہے جو مصدری معنی کے اندر کر دیتا ہے۔ بعد ان خرج یعنی بعد الخروج، بعد ان خرج منها وجد حمله ثقیلا، اور تالاب میں سے نکلنے کے بعد اس نے اس کے بوجھ کو، اس کے وزن کو بوجھل پایا، بھاری پایا۔ لأن الاسفنج الذي كان يحمله امتص كمية كبيرة من الماء، اس لیے کہ وہ اسپنج جس کو وہ اٹھائے ہوئے تھا اس نے پانی کی بڑی مقدار کو چوس لیا۔ امتص یمتص امتصاصاً کا معنی چوس لینا، یعنی بڑی کافی مقدار کے اندر اس کے اندر پانی جذب ہو گیا۔ فاصبح لا يقوى على السير كما كان، بس وہ ایسا ہو گیا کہ چلنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا تھا جیسا کہ وہ تھا، یعنی پہلے جس طرح آرام سے چل سکتا تھا اب ایسا چل نہیں سکتا تھا۔ وَأَخَذَ يَئِنُّ وَيَتَأَلَّمُ، اور وہ کراہنے لگا اور دکھ محسوس کرنے لگا۔ وَحِمَارُ الْمِلْحِ يَسْخَرُ مِنْهُ وَيَسْتَهْزِئُ بِهِ كَمَا سَخِرَ مِنْهُ، اور نمک والا گدھا اس کی مذاق کرنے لگا اور اس کا ٹھٹا اڑانے لگا۔ سخر یسخر اور استہزأ یستہزئ، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے مذاق کرنا، ٹھٹا اڑانا۔ کما سخر منہ واستہزأ بہ من قبل، جیسا کہ اس نے اس کی مذاق اڑائی اور اس کا ٹھٹا کیا اس سے پہلے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو آدمی دوسرے کی مذاق کرتا ہے کبھی کبھی ایسی بھی نوبت آتی ہے کہ اس کی اب مذاق کی جاتی ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر کفاروں کے تذکرے کے اندر آتا ہے، یعنی جو قومیں گزری ہیں کفاروں کی اس سے پہلے، اس کے بارے میں ہے قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ قال ان تسخروا منا، اگر تم مذاق کرو گے ہماری، ان تسخروا فإنا نسخر منکم، تو ہم تمہاری مذاق کریں گے، کما تسخرون، جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو۔ قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کوئی مرد کسی مرد کی مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے جس مرد کی مذاق کی جا رہی ہے وہ مذاق کرنے والے سے بہتر ہو، اور کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے جس عورت کی مذاق کی جا رہی ہے وہ مذاق کرنے والی سے بہتر ہو خدا کے نزدیک۔ خیر، اصلاح کے طور پر میں نے یہ بات بیچ میں کہہ دی، تو یہاں پر اس گدھے نے اس کی مذاق کی تھی تو اب اس کو مذاق کا سامنا کرنا پڑا۔ فندم حمار الاسفنج علی ما فعل، تو اسپنج والا گدھا پچھتایا، پشیمان ہوا اس چیز پر جو اس نے کیا۔ وعرف ان تقلید الاعمی یضر صاحبہ، اور اس نے جان لیا کہ اندھی تقلید اس کے ساتھی، تقلید کرنے والے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ صاحبہ یعنی صاحبت تقلید، یعنی اندھی تقلید کرنے والے کو نقصان پہنچاتی ہے۔
یہ تو ایک حکایت ہے. اب لیجئے دوسری حکایت جو مختصر ہے. القرد والنجار، بندر اور برئی. نجار کا معنی برئی، جس کو انگلش کے اندر کارپینٹر کہتے ہیں. رعا قرد نجارا ینشر خشبتا کبیرتا بالمنشار، ایک بندر نے ایک برئی کو دیکھا جو آرے کے ذریعے بڑی لکڑی چیر رہا تھا. نشر ینشرو، نشورن کا ایک معنی ہوتا ہے پھیلانا، جیسے نشرت صوبہ کپڑے کو پھیلایا. نشرت صوبہ یعنی کپڑے کو پھیلانا. اور بھی معنی ہے، لیکن نشر الخشب ہو، خشبتن کے ساتھ اس کا استعمال ہوا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے چیرنا. نشب الخشب یعنی لکڑی کو چیرنا، اور یہاں پر یہی معنی ہے. را قرد النجار ینشر خشبتا کبیرتا بالمنشار، ایک بندر نے ایک برئی کو دیکھا، کس حال میں دیکھا کہ وہ آرے کے ذریعے بڑی لکڑی چیر رہا تھا. منشار ان کا معنی آرا. آپ تصویر میں دیکھیے، اس کو آرا کہتے ہیں. بڑا ہو اس کو بھی کہتے ہیں، چھوٹی ہو اس کو بھی آرا یا آری. وَكُلَّمَا شَقَّ قَلِيلًا مِّنْهَا دَخَلَ فِيهَا وَتَدًا، اور جب وہ چیرتا، کچھ ان میں سے کچھ چیرتا تو اس میں وہ ایک میخ داخل کر دیتا. یعنی جس طرح وہ چیرتا جاتا تھا اسی طرح وہ پیچھے ایک میخ ٹھونکتا جاتا تھا تاکہ وہ مل نہ جائے. وتدن اس کا معنی ہوتا ہے میخ. وتدن کا معنی میخ. اس کی جمع آتی ہے اوتادن. اور ایسے ہی زمین یا دیوار میں گاڑی جانے والی لکڑی کی کھوٹی کو بھی کہا جاتا ہے. اوتاد الارض کہا جائے تو پہاڑ کو کہا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے والجبال اوتادا، تو یہاں اوتاد سے مراد پہاڑ ہے. اوتاد الارض یعنی زمین کے پہاڑ، اور اوتاد البلاد یعنی چوٹی کے لوگ، ملک کے سربر آوردہ لوگ، بڑے لوگ. ثم ان النجار خرج من الدکان لیشتری طعاما، پھر برئی دکان سے نکلا تاکہ وہ کھانا خریدے. فاراد القرد ان يقلد النجار في شق الخشبة وركب القرد على الخشبة، بس بندر نے ارادہ کیا کہ وہ برئی کی نقل اتارے لکڑی کو چیرنے میں، اور وہ بندر لکڑی پر سوار ہو گیا. وجعل یشق، اور وہ چیرنے لگا. یہاں جعل کا ایک معنی کرنا بنانا بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر اس معنی میں نہیں ہے. مضارع کے اوپر داخل ہو کر اس طرح ترجمہ کرے گا، لگنا، کرنے لگنا. جعل ینشق، جعل یشق، چیرنے لگا، پھاڑنے لگا. اخذ ہے، تفق ہے، جعل ہے، بدأ ہے، شرع ہے، یہ سب الفاظ جو ہیں مضارع کے اوپر داخل ہو کر اس طرح کے ترجمہ پیدا کر دیتے ہیں. تو وجعل یشق، اور وہ چیرنے لگا، پھاڑنے لگا یعنی لکڑی کو. فتدلی ذنبہ فی الشق، تو اس کی پونچھ، اس کی دم پھٹن میں لٹک گئی. یاد رہے زمبن ہو نون کے سکون کے ساتھ تو اس کا معنی تو ہوتا ہے گناہ. زمبن کا معنی گناہ، جس کی جمع آتی ہے ذنوبن، اور یہ ذنبن ہے. جانور کی دم، اس کی پونچھ، اس کی جمع آتی ہے اذنابن. فتدلی ذنبہ فی الشق، اس کی دم پھٹن میں یعنی شگاف میں، شکن کا معنی پھٹن، شگاف، پھٹن میں لٹک گئی. وَأَبِسَ بِأَحَدِ الْأَوْتَادِ، وَأَبَسَ بِأَحَدِ الْأَوْتَادِ، اور وہ ایک کھوٹی کو لے کر مشغول ہو گیا، یعنی اس کھوٹی کے ساتھ مشغول ہو گیا، یعنی اس کو نکالنے کے اندر. فَنَزَعَهُ مِن مَّكَانِهِ، بس اس نے اس کو کھینچا اس کی جگہ سے. فَانْطَبَقَتِ الْخَشَبَةُ عَلَى ذَنَبِهِ،
تو لکڑی چپک گئی، انطبق ینطبق انطباقاً کا معنی مل جانا، چپک گئی اس کی دم پر، اس کی دم کے ساتھ. فانطبقت الخشبۃ علی ذنبہ، بس لکڑی چپک گئی اس کی دم کے ساتھ. فصاح من شدت الالم واغشی علیہ، بس وہ چلایا سخت درد کی وجہ سے اور بے ہوش ہو گیا. اغشی علیہ یعنی اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، وہ بے ہوش ہو گیا. ثم جاء النجار فرآہ وجعل یضربہ، پھر برئی آیا، بس اس کو دیکھا اور اس کو مارنے لگا. ایک مصیبت تو وہی تھی، درد کی وجہ سے کانپ رہا تھا، ان کی پونچھ لکڑی میں پھنس گئی تھی، اور دوسری طرف اس نے آ کر پٹائی شروع کر دی برئی نے. وجعل یضربہ، اور اس کو مارنے لگا. فکان ما لقی من النجار من الضرب اشد مما اصابہ من الخشبۃ. لقی یلقا، لقاء کسی سے ملاقات ہونا، ملنا، پانا، واسطہ پرنا. لقی جزاء عملہ، کیے کی سزا پانا. لقی جزاء عملہ، کیے کی سزا پانا. تو یہاں پر ملاقات کرنا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر پانا ترجمہ کریں گے. اور یہ ما موصولہ ہے، اور اس ما موصولہ کا بیان یہ من الضرب، جو ضرب ہے وہ ہے، یعنی وہ مار جو اس نے پائی برئی سے. یہ ترجمہ اس طرح لفظی ترجمہ ہوگا، پس وہ جو کہ جس کو اس نے پایا برئی سے یعنی مار، یہ لفظی ترجمہ. لیکن آپ اس طرح نہیں کریں گے، وہ مار جو اس نے برئی سے پائی، یعنی جس مار کا اسے برئی سے واسطہ پڑا وہ زیادہ سخت تھی. یہ پورا جملہ ما لقی من النجار من الضرب یہ کان کا اسم بنے گا، اور آگے اشد مما اصابہ من الخشبہ یہ اس کی خبر بنے گی. وہ مار جس کا اسے واسطہ پڑا برئی سے وہ زیادہ سخت تھی اس مصیبت سے جو اس کو لاحق ہوئی لکڑی سے. یعنی لکڑی کے اندر جو اس کی دم چپ گئی اور جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی تھی، اس سے زیادہ تکلیف، اس سے زیادہ مصیبت اور تکلیف کا سامنا اس کو برئی کی مار سے پڑا. یعنی برئی نے جو مارا وہ زیادہ سخت تھا. یہ تھے التقلید الاعمی، یعنی اندھی تقلید کے سلسلے کے اندر دو واقعات. اس سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے کہ کبھی بھی کسی آدمی کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے. بلا سوچے سمجھے اس کی ظاہری صورتی حال کو دیکھ کر اس کی نقل نہیں اتارنا چاہیے، بلکہ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنے چاہیے کہ اگر میں اس کی نقل اتاروں گا تو یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا فائدہ مند نہیں ہوگا. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ آپ کو مختلف معلومات اس چینل کے واسطے سے ملتی رہے گی جو آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی. آپ کی عربی کے اندر مہارت پیدا کرنے کے لیے یہ ویڈیو آپ کے سامنے مفید ثابت ہوں گے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.